فلق سے خدا کا پیام آ رہا ہے، نبی بن کے خیر الانام آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وقال تعالی لتسکنوا الیہا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، گزشتہ کل ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے چند وہ باتیں جو مرد سے تعلق رکھتی تھی وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور آج وہ باتیں، وہ کام جو عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باتیں آج آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی کہ ایسے کام، ایسے باویس کام ہیں جس کو کرنے کی وجہ سے گھریلو ازدواجی زندگی عورت کی جانب سے بہترین ہو سکتی ہے۔ کل 15 کام مردوں کے تعلق سے بتائے گئے تھے، آج 22 کام عورتوں کے تعلق سے بتائے جائیں گے۔ ان پر عمل کرنے کی وجہ سے گھر کا ماحول پرسکون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جیسے کل بتایا گیا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کتنی محبت کرے اور کتنی قربانی دے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے بہت مالدار تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو سارا مال آپ نے قربان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کا بیک سپورٹ مرد کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو دوسری چیز عورتوں کے لیے یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنے جائیداد کو، اپنے مال کو اپنے خاوند پر قربان کر دیں۔ دوسری چیز شوہر کا بیک سپورٹر بنے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، جب آپ کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ موت کے قریب میں جا رہا ہوں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی تھی جنہوں نے آپ کو اتنا بھروسہ دلایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں، غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی تکلیف نہیں آ سکتی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک سپورٹر بن کر جو تسلی دینے والی تھی وہ بیوی ہی تھی۔ یہی نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ آپ حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ تو آپ سے کئی زیادہ بڑی عمر کی تھی۔ تو حضرت اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس بات پر آپ خاموش رہا کریں، اگلی بار ایسے الفاظ آپ کی زبان سے نہ نکلنے پائے۔ اور پھر
اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اس سلوک کے ذریعے سے محبت کو اپنے دل میں اتنا بٹھایا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور کی قربانی دیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کا حصہ بھی ایک الگ طریقے سے نکال دیا کرتے تھے اور ان کے سہیلیوں کے ان کے رشتہ داروں کے گھر پر بھی بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، وہ کسی وجہ سے بات کرنے یا پھر ہنسنے لگی، تو جیسے ہی ان کی آواز اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑی تو اللہ کے نبی رونے لگے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو یاد کر کے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی خدمت کرنے والی، اس کی بیک سپورٹر بن کر اس کو تسلی دینے والی بنے گی تو شوہر کے دل میں اس کی محبت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے عورت کے تعلق سے کہ مرد کی عزت کرے۔ ہر حال میں بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ میری وجہ سے مرد کی بے عزتی نہ ہو، کوئی ایسا لباس اختیار نہ کرے جس کو دیکھ کر گھر کے رشتہ دار یا باہر کے فرد یہ نہ کہیں یہ کیسی عورت ہے، اس کا خاوند کتنا نکما ہے، کتنا بے عزت ہے کہ اپنی بیوی کو کیسا لباس پہنا رہا ہے، یا پھر ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے عورت کی عزت لوگوں کے سامنے جانے لگے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی عزت کرے۔ ایک تو عزت کا یہ طریقہ ہے، دوسرا عزت اسے کہتے ہیں کہ مرد کے سامنے بلند آواز سے عورت بات نہ کرے، اور مرد کا تعظیم تحریم میں اس کی اتنی عزت کرے کہ وہ آپ کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا لے۔ تو عزت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کی بے عزتی ہو، اور دوسرے خود عورت اس کی عزت اور احترام کرے۔ اگلی بات یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند سے کھل کر بات کرے۔ کوئی بات اگر کرنی ہو تو اشارے سے کنایے سے نہ کریں، اور پھر ایسی بات بھی نہ کریں جس سے سمجھنے میں مرد کو تکلیف ہونے لگے۔ تو کھل کر بات کریں، وضاحت کے ساتھ بات کریں، کوئی اشارہ اور کنایہ مرد کے ساتھ نہ کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں خاوند کو بھی اتنا ذمہ دار بنائیں جتنا ہم خود عورتیں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ میں نے ایک بچے کو پالا ہے، پرورش کی ہے، تو اس کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ دار میں ہی خود ہوں، اور میں جو فیصلہ کروں گی وہی فیصلہ اصل اور باقی رہے گا، میرے خاوند کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کو جو تعلیم دلوانا ہے، جس اسکول میں جس کالج کا انتخاب کروانا ہے، یا پھر جو بھی انتخابات ہے، عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، لہٰذا میں ہی یہ کام کروں گی، مرد کی اس میں اجازت کوئی نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ عورت کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم میں اپنے خاوند کو بھی اتنا حق اور ذمہ داری سمجھیں جتنا وہ خود اپنے آپ کو سمجھتی ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اپنے خاوند سے معافی اور تلافی کر لے۔ اگر اس کی غلطی نہ بھی ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ وہ فوراً اس کی غلطی کو مان لے اور معافی مانگ لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو لیکن پھر بھی خاوند ہم پر الزام لگا رہا ہو یا پھر اس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہو۔ تو اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، آپ مجھے اپنی زندگی سے الگ کر دیں، لیکن میں اپنی غلطی کو نہیں مانوں گی اور نہ میں اس غلطی پر آپ سے معافی مانگوں گی۔ ایسا ہرگز نہ کرے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کی اقرار کر لیں اور فوراً اپنے خاوند سے معافی مانگ لیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ شوہر سے بات کرتے وقت رازداری کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی شوہر سے کچھ باتیں کر رہی ہو، بچے وہ باتیں سن رہے ہو یا گھر کے رہنے والے دوسرے افراد ان کی باتوں کو سن رہے ہوں، اور پھر جس کی وجہ سے راز نہ رہیں بلکہ راز فاش ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ بات میں رازداری کا خیال ضرور رکھیں۔ مرد سے جو بات جس وقت کہنی ہو، عورت کو چاہیے کہ وہ اسی وقت اس بات کو کہے، موقع کا اور محل کا انتظار کرے۔ جس موقع پر جو بات کرنی ہو اسی موقع پر وہ بات کہیں۔ مرد غصے میں ہو، آفس کو جانے کی جلدی میں ہو،
اور آپ ان سے ایسی چیز کہہ رہی ہو جو شوہر سننے کے موڈ میں نہ ہو، اس کی وجہ سے بھی مرد کو غصہ آتا ہے اور دونوں میں نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے میں عورت کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مرد سے بات کرنے میں رازداری کا پورا خیال رکھیں، موقع کا اور محل کا بھی خیال رکھیں کہ کس موقع پر اور کس جگہ پر کون سی بات کہاں اور کس وقت کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بیوی اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے اپنے شوہر کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر رات میں گھر تشریف لائے اپنے آفس سے تھکا ماندہ، تو بیوی کو اس حال میں دیکھے ہو کہ وہ بھنگن نظر آ رہی ہو، یا پھر گھر کے کام کرنے والی ایک خادمہ نظر آ رہی ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، چہرے پر پسینہ ہو، جسم سے گندی بدبو آ رہی ہو، لباس ایسا پہنی ہوئی ہو کہ شوہر کو دیکھ کر ناگزیر لگے۔ ایسا ہرگز نہ کرے۔ عورت اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے اپنے خاوند کے لیے۔ بناؤ سنگھار عورت کر سکتی ہے، یہ الگ مضمون ہے کہ کس موقع پر کس حد تک کرے، لیکن عورت کو بناؤ سنگھار کرنے کی اجازت دی گئی ہے صرف اور صرف اپنے خاوند کے سامنے۔ وہ چیزیں جو خاوند کو پسند آتی ہے بناؤ سنگھار میں، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں جس وجہ سے خاوند اس سے خوش ہو جاتا ہو۔ ایسا لباس پہنیں جو پرکشش ہو اپنے خاوند کے لیے، ایسا میک اپ کریں جو پر اثر ہو اپنے خاوند کے لیے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو مینٹین کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جیسے خاوند چاہتا ہے ویسا عورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، جس کا گناہ عورت کو اوپر بھی ہوتا ہے۔ تو اگلی بات یہ تھی کہ عورت اپنے آپ کو اپنے خاوند کے لیے مینٹین کرے۔ اور دوسری بات، اگلی بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں اچھے دوست کی طرح رہیں۔ اچھے دوست کے مطلب یہ نہیں کہ دونوں اتنا پرتکلف ہو جائیں کہ ایک دوسرے کی بے عزتی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے ادبی سے رہیں، بلکہ دوست کا مطلب یہ ہے کہ خاوند ہر اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اپنی بیوی کو سب سے پہلے بتانا ضروری سمجھے، اور بیوی اپنے ساتھ ہونے والی کوئی بات اپنے خاوند کو سب سے پہلے بتانا ضروری سمجھے۔ اس طریقے سے، اس مناسبت سے دونوں سب سے اچھے دوست بن کر رہنے کی کوشش کریں۔ اچھی بیوی بننے کے 22 باتوں میں سے اگلی بات یہ ہے کہ جب خاوند گھر تشریف لائیں تو عورت خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے خاوند کا استقبال کریں، تاکہ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور اگر وہ گھر سے باہر رہیں یا آفس میں رہیں یا کوئی کام میں مصروف رہیں تو اس کے دل میں فوراً یہ خیال آتا جائے کہ وقت ہو گیا ہے، میرے گھر پر میری بیوی انتظار کر رہی ہے، اس کے دل میں اپنی بیوی سے ملاقات کا شوق ابھر جائے اور وہ بیوی سے ملنے کے لیے فوراً گھر آنے کی کوشش کریں۔ تو استقبال اس انداز میں ہو کہ مرد ہر حال میں یہ کوشش کرے کہ میں جتنا ہو سکے جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں تاکہ میں اپنی بیوی سے ملاقات کروں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے فرمائشیں اس حد تک کریں کہ فرمائش گنجائش کی حد میں کریں۔ اگر آپ کے شوہر کی کمائی اور اس کے اخراجات اتنے ہوں کہ وہ آپ کو جس نہج میں رکھنا چاہتا ہے اسی حد تک آپ رہنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کی کمائی ہے 10,000 روپے لیکن آپ ماہانہ 15,000 روپے خرچہ کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اچھا لباس منگوانے، اچھے اچھے کھانے کی چیزیں منگوانے کی خواہشیں کرتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ مرد گھر میں آنے سے گریز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جتنا ہو سکے اگر میں جلد گھر جاؤں گا تو بیوی کی فرمائشوں کی ایک بڑی فہرست میرے سامنے ہوگی، میں اس فرمائشوں کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوگا، لہٰذا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اور بیوی سے بات کرنے سے بھی مرد اس لیے بچتا ہے ایسے موقع پر کہ اگر میں اس سے اچھا انداز میں بات کروں تو وہ فرمائشیں میرے سامنے پیش کرنا شروع کر دے گی، لہٰذا میں اس سے ناراض ہی رہنا پسند کروں۔ تو عورت کو چاہیے کہ فرمائش گنجائش کے درجے میں کرے، نہ کہ اس سے تجاوز میں ہو جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ عورت انانیت میں نہ رہے، ضد میں نہ رہے۔ اگر کوئی کام خاوند کے ذمے لگا دیا جائے، اگر خاوند کسی وجہ سے وہ کام چوک جائے، بھول جائے یا پھر وہ کرنا پسند نہ کرے تو عورت اس پر زور نہ دے، زبردستی نہ کرے کہ ایسا کام آپ کو کرنا تو کرنا ہی ہے، اگر نہ کریں تو آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ ایسا ہرگز اپنے خاوند سے نہ کریں۔
اور اپنے آپ میں فخر بھی محسوس نہ کریں کہ میں ہی عورت ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ایسا کرنا تو کرنا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی چیز کچن کی ضرورت کی سامان کی ہو تو عورت تو کچن کی ماہر ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند سے اگر یہ کہیں کہ شام آتے وقت آپ یہ سامان لے آؤ، اگر خاوند بھول جائیں تو عورت اس پر برس نہ پڑے اور انانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں لے آتی تھی، میں ان کاموں کو نہیں بھولا کرتی تھی۔ اس طریقے کی بے جا فضول کی باتیں اپنے خاوند سے ہرگز نہ کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ خاوند کو غصے کی حالت میں تانا ہرگز نہ دے۔ وہ غصے کی حالت میں ہو، کوئی بھی غصہ ہو، آفس کا ہو، گھر کے باہر کا ہو، یا دوست احباب کا ہو، یا کسی پڑوسی کا ہو، یا کوئی بھی غصہ ہو، مرد اگر غصے کی حالت میں ہے تو عورت کو اجازت نہیں کہ ایسے موقع پر اس کو تانا دے۔ اچھا ہوا میں تو بول رہی تھی دوستوں سے مت ملو، آج دوستوں سے جا کے ملے تو یہ نوبت آ گئی، میں نے کہا تھا آفس کو مت جاؤ، آپ جانے لگے تو یہ ہو گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس مت جاؤ، میں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کام مت کرو، آپ نے کیا، لہٰذا آپ کو غصہ آ گیا ہے، اچھا ہوا آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایسے الفاظ ہرگز اپنے خاوند کے ساتھ استعمال نہ کریں۔ ازدواجی زندگی کے 12 اصولوں میں عورت کے لیے اگلا اصول یہ ہے کہ خاوند کے سامنے کسی بھی صورت میں جھوٹ نہ بولے۔ اگر ایک مرتبہ آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا تو خاوند کے زندگی میں ہر بار وہ آپ پر یہی بات سوچنے لگے گا کہ آیا میری بیوی جو بات کہہ رہی ہے، چاہے آپ سچ بھی کہیں، قسم کھا کر بھی بات کہیں، تو خاوند کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس نے ایک موقع پر یہ بات کو جھوٹ کہا تھا، ہو سکتا آج کی یہ بات بھی یہ جھوٹ کہہ رہی ہو، اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ تو عورت کسی بھی صورت میں اپنے خاوند سے جھوٹ نہ بولے۔ اگلی بات یہ ہے کہ گھر سے باہر گھومنے کی عادت عورت ہرگز اپنے خاوند سے ظاہر نہ کرے۔ بسا اوقات یہ عادتیں اپنے ماں باپ کے پاس سے ہی ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنی بچی کو گھر سے باہر لے کر گھومنے پھرنے کی عادتیں ڈال رکھے ہوتے ہیں، وہ خاوند سے بھی یہی گزارش کرتی ہے کہ میں گھر سے باہر گھومنے کے لیے نکلوں۔ یا پھر بسا اوقات شادی کے بعد شوہر یہ خواہش کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو گھر سے باہر لے کر جاؤں۔ اس کی وجہ سے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان بھی ساتھ میں نکلتا ہے، اور وہ نامحرم مردوں پر نگاہ ڈالنے کے لیے عورت کو مجبور کرتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، نامحرم مردوں پر اپنی نگاہ کو ڈالتی ہے، تو اس کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہوتی ہے، گویا وہ یہ چاہتی ہے کہ میں روز گھر سے باہر نکلوں اور اپنے خاوند سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین اور جمیل، اور اپنے خاوند سے اچھے اچھے مردوں پر میں نگاہوں کو ڈال کر اپنی جوانی کی آس کو اور اپنی جوانی کی پیاس کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے بجھا سکوں۔ اور دوسری طرف مرد یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر بے جا فضول میں نکلے، اس کی نگاہ اگر غیر عورت پر پڑ جائے تو اس کے دل میں بھی یہی خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے خواہشات کو غیر عورتوں سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گھر سے باہر نکلنے کی عادت مرد بھی ترک کرے اور عورت بھی ترک کرے، بے جا فضول میں گھومنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے۔ شریعت میں جس موقع پر جس جگہ پر گھومنے کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے پارکوں میں جائیں جہاں پر کوئی غیر مرد نہ آتے ہو، یا پھر ایسی جگہ پر جائے جہاں پر غلط لوگوں کی نگاہیں آپ پر نہ پڑتی ہوں۔ تو عورتوں کو اجازت ہے کہ وہاں جا سکتی ہیں، اور مرد ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں پر نامحرم عورتیں نہ آتی ہوں۔ مخلوط جگہ پر جانے سے دونوں کو بھی روکا گیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بغیر اجازت عورت گھر سے باہر نہ نکلے کسی بھی صورت میں۔ ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت گھر سے باہر مرد کی بغیر اجازت کے نکلے، جب تک وہ عورت گھر واپس نہ آئے فرشتے اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی جائز مرادیں پوری نہ کرے، جب تک اس کی جائز مراد شوہر کی پوری نہ کرے گی اس وقت تک عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر بھی نہ نکلے، اور مرد کی جائز خواہش کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے عورت کے اوپر یہ گناہ ہوگا کہ اس کی نمازیں بھی قبول نہ ہوگی، چاہے جائے کہ وہ جتنا عرصہ گزر جائے، جتنے مہینے یا جتنے دن بھی گزر جائے، عورت کے اوپر یہ وبال لازم رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم اپنے میکے میں مت جایا کرو،
ایسے ہی کوئی ضروری بات نہیں تھی، لیکن ایسے ہی کہہ دیا کہ تم اپنے گھر مت جایا کرو۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ گھر سے اطلاع ملی کہ آپ کے والد بیمار ہو گئے ہیں، قریب ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے، لیکن عورت نے اپنے شوہر کی بغیر اجازت گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ عورت کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابیہ نے پیغام بھیجا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیں کہ میں اپنے والد کی زیارت کے لیے اور اپنے والد کو دیکھنے کے لیے جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر جو بات فرمائی تھی وہ اس عورت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو یہ کہا کہ اگر شوہر اجازت نہ دے گھر سے باہر نکلنے کی تو وقت کا نبی بھی اجازت اس بات کی نہیں دے سکتا کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ بہرحال انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، لیکن وہ عورت، وہ صحابیہ یہ سوچنے لگی کہ میں گھر جا کر اپنے والد کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتی، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے خاوند کی دل شکنی کی وجہ سے، میرے خاوند نے جو پابندی مجھ پر لگائی تھی، ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال تجہیز و تکفین ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دن یا پھر غالباً اسی دن آ کر فرمایا اس عورت سے کہ تم نے اپنے خاوند کی بات کا اتنا لحاظ رکھا ہے، اللہ کو یہ ادا پسند آئی ہے، اللہ نے آپ کے والد کی مغفرت فرما دی اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو سوچئے کہ عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرے اور اس کی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلنے کے اہمیت کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ اگلی بات یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری عورت اپنے ذمے لینے کی کوشش نہ کرے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ گھر کا سارا نظام یا پھر مرد کا بھی نظام وہ میرے اوپر رہے، مرد کون سے کپڑے پہنے، کس وقت آفس کو جائیں، کس وقت گھر آئے، کون سی گاڑی خریدیں، کون سا موبائل استعمال کریں، کون سا بیگ استعمال کریں، آفس کو جانے کے لیے ٹفن میں کیا چیز لے کر جائیں، آفس کے کن لوگوں سے بات کریں، گاڑی کس انداز میں چلائیں، یہ ساری چیزیں عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد مجھ سے پوچھ کر کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب خاوند گاڑی چلاتا ہے عورت پاس بیٹھے مرد کو چلاتی ہے، ایسا کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مرد کے دل میں آپ کی نااتفاقی پیدا ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوری ہونا لازم بن جاتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کی ذمہ داری یا پھر اپنے خاوند کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے کی کوشش نہ کرے، گھر کو خود چلانے کی کوشش نہ کرے۔ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے مرد کو، تو مرد کو اپنے اختیار سے سارے کام کرنے دے۔ 22 کاموں میں سے اگلی بات یہ ہے کہ عورت کبھی بھی غیر مرد سے بات ہرگز نہ کرے۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی بیچنے والا، خریدنے والا آئے تو بھی عورت کو اجازت نہیں کہ وہ اس کے سامنے نکل کر اس آدمی سے بات کرے۔ اگر سخت موقع ہو تو اجازت دی گئی ہے کہ اپنے داڑھ میں انگلی کو رکھے اور ایسی آواز سے اس مرد سے بات کرے کہ آپ کی صحیح آواز بھی اس نامحرم مرد کے کانوں میں نہ پہنچنے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی سبزی بیچنے والا آپ کے گھر پر آ جائے اور عورت اس سے کوئی خرید و فروخت کی بات کرنے لگے، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ قیمت کے آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے عورت کچھ باتیں ظاہر کرنے لگتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے موقع پر مرد گھر تشریف لائے اور اس کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جائے یا پھر کوئی دوسرا آدمی دیکھ کر اس کے خاوند سے یہ شکایت کر دے کہ آپ کی بیوی ترکاری بیچنے والے سے بات کر رہی تھی، تو اس کے ذہن میں ایسا شک پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اپنی بیوی پر شک کرتا جائے گا، اور شک کا کوئی علاج نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میں نااتفاقی ہوتی ہے اور گھر کا ماحول جنت کی بجائے جہنم بن جاتا ہے۔ تو عورت غیر محرم سے کسی بھی صورت میں بات نہ کرے۔ لیکن موجودہ زمانے میں موبائل فون کا زمانہ ہوتا ہے، کوئی رانگ نمبر آ جاتا ہے فون پر یا غلط میسج آتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ ان میسج کو ڈیلیٹ کر دے اور پھر اس نمبر کو بلاک کر دے جو غیر محرم کی جانب سے آ رہا ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، خاوند ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک اگر غلط نمبر سے فون آ جائے یا میسج آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی خاوند کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور جنت بننے کے بجائے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ 22 کاموں میں سے اگلا کام یہ ہے کہ خاوند کو مجبور نہ کرے، کسی ایک چوراہے پر اس کو لا کر نہ چھوڑ دے کہ یا تو وہ بیوی کو پسند کرے یا پھر ماں باپ کو گھر میں رکھے، ایسا ہرگز موقع نہ لانے دے۔ یہ الگ مضمون ہے، کل ہم نے بتا دیا ہے کہ مرد کو چاہیے
جتنی چیزیں مردوں کو کرنی تھی عورت کے تعلق سے اور ماں کے تعلق سے، بیوی اور ماں کے تعلق سے، وہ تو ہم نے عرض کر دی ہیں، لیکن عورت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاوند کو ایسے موڑ پر، ایسے چوراہے پر لا کر نہ چھوڑے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اس گھر میں میں اپنی بیوی کو رکھوں یا پھر اپنے ماں باپ کو رکھوں۔ ماں باپ کی تعظیم، تکریم، ان کی اہمیت، ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری بھی مرد کے اوپر لازم ہے، اور بیوی کے بھی حقوق مرد پر لازم ہیں۔ تو عورت ایسے چوراہے پر مرد کو لا کر چھوڑنے کی مجبوری اور ہرگز نہ کرے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خاوند گھر پر دیر سے آئے تو اس پر عورت شک نہ کرے۔ کبھی دوستوں میں پھنس جانا ہوتا ہے، کبھی آفس میں کام نکل جاتا ہے، کبھی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی راستے میں کوئی دوسرا آدمی مل جاتا ہے، کسی کی مدد کرنی پڑتی ہے، کسی کی مدد میں کچھ دیر ہو جاتی ہے، یا پھر خود کی گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے، یا پھر خود کے کچھ مصروفیت کی وجہ سے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے مرد کو گھر پر آنے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو عورت اس بات پر شک نہ کرے کہ یہ روز 5 بجے میرے گھر پر آ جاتے تھے، 6 بجے آنے لگے، کبھی 6:30 بجے آنے لگے، ہو سکتا ہے ان کا چکر کسی اور عورت سے ہوگا، یا پھر آفس میں کام کرنے والی عورت سے ہوگا، یا پھر فلانی عورت اپنے خیالات کو پیدا کرتی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ گھر پر مرد دیر سے آئے تو کبھی اس پر شک نہ کریں کہ آپ گھر پر دیر سے کیوں آ رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ عورت تابعدار بنے، مرد کی تابعدار بنے۔ اگر مرد کے تابعدار بنیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ خاوند کو بھی اپنے تابعداری میں ضرور لانے والی بنے گی۔ اگر آپ تابعدار بنیں گے تو مرد بھی آپ کے تابعدار ضرور بنے گا۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ ہم مرد کی ہر حال میں تابعداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اور کوئی بات اس کے خلاف ورزی میں نہ کریں۔ کوئی کھانے کے لیے پکانے کا مشورہ دے کر گئے کہ میں جب شام میں آ جاؤں تو یہ کام کر کے رکھو، یہ کپڑے دھو کر رکھو، یا پھر گھر کو صاف کر کے رکھو، یا پھر یہ چیز پکوان میں آپ استعمال کرو، فلانی جو باتیں مرد کہیں، عورت کو چاہیے کہ اس کی تابعداری میں وہ تمام کام کرے۔ جائز کام، ناجائز کام ہرگز نہیں، ناجائز کاموں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جائز کام اگر مرد کہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کے تابعداری میں وہ کام کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں دیکھیں گی کہ ان کے تابعداری کرنے کی وجہ سے ان کو یہ پھل ملے گا، یہ رزلٹ ملے گا کہ مرد بھی ان کے تابعدار بنیں گے، ان کی بات ماننے والے بنیں گے۔ 22 کاموں میں اگلا کام یہ ہے کہ عورتیں بدگمانی نہ کریں، کسی سے بھی، مرد سے بھی نہ کریں، اور گھر میں رہنے والے افراد خاندان میں کسی سے بدگمانی نہ کریں۔ میرا شوہر یہاں کیوں بیٹھا ہے، میرا شوہر فون پر کس سے باتیں کر رہا ہے، میرے خاوند کے فون میں کس کا میسج آ رہا ہے، وہ اتنی دیر سے کیوں آ رہا ہے، اتنا جلدی کیوں جا رہا ہے، ایسا لباس کیوں پہن رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے گھرانے میں کہ اگر خاوند اچھے کپڑے لباس پہن کر جائے تو عورتیں ان کے لباسوں کو پھاڑ دینے لگی، آپ یہ لباس بار بار کیوں پہنتے ہیں؟ ہو سکتا آپ کے تعلق کسی اور سے قائم ہو گیا ہے، بدگمانی دل میں آ گئی ہے، لہٰذا اس نے ان کے لباس کو پھاڑ دیا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ عورتیں کسی بھی صورت میں اپنے خاوند سے بدگمانی نہ کریں۔ اور آخر بات یہ ہے کہ ان 22 کاموں میں سے آخر بات یہ ہے کہ عورتیں عاملوں سے گریز کریں، عامل کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مرد اگر کوئی کام عورت کی نہ سنے، کوئی بات نہ مانے، یا پھر کوئی چیز نہ سنے، یا پھر غصے میں رہیں، یا فلانی مرد کی 100 باتیں بری ہو، عورت کے ذہن میں یہ خیال فوراً پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی نے میرے خاوند پر جادو کرا دیا ہے، یا کسی عامل نے کچھ کام کروا دیا ہے، ہم دونوں کے درمیان میں دوری کرنے کے لیے کسی کو حسد پیدا ہو گئی ہوگی، لہذا وہ ہم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گمان ذہن میں آنے کی وجہ سے عورتیں عامل کے پاس جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، عامل وہ ہوتا ہے جو آپ کے عالم کو بھی اور آپ کے علم کو بھی برباد کر دے گا، آپ کے ذہن میں ایسے تجسس پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کا پورا عالم یعنی پوری دنیا آپ کی بگڑ جائے گی۔ آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کا زندہ رہنا، آپ کے خاوند کے ساتھ رہنا، گھر والوں کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ رہنا، سارا برباد کر دے گا وہ عامل۔ اس لیے عامل کے پاس ہرگز نہ جائے۔ بہت کم عامل اس زمانے میں ایسے ہیں جو احادیث کی روشنی میں قرآن کریم کی تلاوت سے علاج کیا کرتے ہیں۔ ایسے عامل کے پاس جائیں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ایسی ہیں سیرت کے پہلو سے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان میں محبت کرنے کے قرآن کریم میں کئی آیتیں بھری پڑی ہیں۔
ان آیتوں کا ورد کریں، خود ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں یا پھر کسی عالم دین سے معلوم کر لیں اور ان وظائف کا اہتمام کریں، لیکن عاملوں کے پاس ہرگز نہ جائے، کسی بھی صورت میں نہ جائے۔ خاوند جو کام کرے گا وہ اپنے عمل کی وجہ سے کرے گا، عورت جو کام کرے گی وہ اپنے عمل کا نتیجہ ظاہر نکالے گی، لیکن ان دونوں میں نا اتفاقی اگر ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کسی عامل کو نہ ٹھہرا کرے، کسی جادوگر کا یا پھر کسی کے ٹونا کرانے، اس طریقے کی جتنی بھی باتیں ہمارے پاس ہے ان سب کا گمان ہرگز اپنے دل میں پیدا نہ کریں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں نا اتفاقی ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان میں خلا ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، معزز خواتین، یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، دوبارہ اشارتاً اور کنایتاً آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ 22 کام جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ عورتیں اگر ان 22 کاموں پر عمل کر لے گی تو گھر کا ماحول بہترین بن سکتا ہے، اور ازدواجی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے عورتوں کو 22 کام کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے جان اور مال کو اپنے خاوند پر قربان کر دیں۔ دوسری چیز، خاوند کا بیک سپورٹر بنے۔ تیسری چیز، مرد کی عزت کرے۔ اگلی چیز، مرد کے ساتھ کھل کر بات کرے۔ اگلی چیز، بچوں کی تربیت میں والد سے مشورہ ضرور کرے۔ پھر اگلی چیز یہ ہے، غلطی پر فوراً معافی مانگے۔ اگلی بات کرتے وقت رازداری کا خیال رکھے۔ اگلی بات، بیوی اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے۔ اگلی بات، اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہا کریں۔ اگلی بات، جب خاوند گھر آئے تو اس کا استقبال کریں۔ اگلی بات، فرمائش ہمیشہ گنجائش کے حساب سے کریں۔ اگلی بات، انانیت میں نہ آئے۔ اگلی بات، خاوند کا غصے کی حالت میں طعنہ نہ دے۔ اور پھر اگلی بات یہ، خاوند کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولے۔ 22 کاموں میں اگلی بات، گھر سے باہر گھومنے کی عادت نہ ڈالیں۔ پھر اگلی بات، بغیر اجازت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلی بات، خاوند کی ذمہ داری کو خود لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ غیر مرد سے کسی بھی صورت میں کسی بھی وجہ سے بات نہ کرے۔ اگلی بات، خاوند کو مجبور نہ کرے کہ وہ کسی ایک کے ساتھ رہے، یا تو ماں باپ کے ساتھ یا پھر بیوی کے ساتھ۔ اگلی بات، خاوند گھر سے دیر آئے تو اس پر شک نہ کریں۔ اگلی بات، عورتیں تابعداری کریں اپنے خاوند کی، جس کی وجہ سے ایک دن وہ آئے گا کہ خاوند بھی اس کا تابعدار بنے گا۔ یہ وہ چند باتیں تھیں جس پر اگر گھروں میں عورتیں عمل کریں گی تو گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنے گا، اور گھر میں جتنے اختلافات اور جتنے خرافات پائے جا رہے ہیں ان تمام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ معزز خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر مردوں کے بہت سارے حقوق فرمائے ہیں۔ ایک حق یہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ بہت بڑی بات بتلا دی گئی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو اختیار دیتے، عورت کو حکم دیتے کہ وہ مرد کو سجدہ کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ فرمایا کہ خاوند کا حق عورت پر اتنا ہے کہ اگر خاوند کے جسم پر پھوڑا یا پھنسی آ جائے اور اس سے خون یا پیپ بہنے لگے، بیوی اپنے شوہر کے اس پھوڑا یا پھنسی کے پیپ اور خون کو زبان سے چاٹ کر بھی صاف کرے، تب بھی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کے گھروں کو بہترین بنانے کے لیے، عورتوں کو جن کاموں سے روکنے کے لیے کہا گیا اور جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا اس پر عمل کرنا آسان بنائے، اور جن کاموں سے رکنے کی ہدایت دی گئی ہے اس سے رکنا اللہ ہم سب کے گھروں میں رہنے والی عورتوں کو عمل کرنے کے لیے آسانی فرمائے، اور جو باتیں کہیں گئی عمل کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔